إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا محترم اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر حاضرین، جیسا کہ آپ کے ساتھ میرا معمول رہا ہے کہ قرآن کے قصے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے احسن القصص کہا، دنیا میں بہترین قصے وہ قرآن کے قصے ہیں، اس سے بہتر قصے نہ دنیا میں لکھے گئے اور نہ لکھے جائیں گے۔ ایسے قصوں سے عام طور پر لوگ غافل نہیں، غفلت میں پڑے ہوئے، ان قصوں کو جاننے اور قصوں کو پڑھنے اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی بہت کم کوشش کی گئی۔ ایسے میں ہم نے چاہا کہ ان قصوں کو آسان زبان میں، عام فہم میں آپ تمام حضرات کے سامنے خطبوں کے ذریعے پیش کریں۔ چنانچہ سورہ کہف کا ایک قصہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، وہ حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ تھا۔ یہ قصے نہیں ہوتے، یہ حقائق ہوتے ہیں، چنانچہ ان کے اندر دروس ہوتے ہیں، عبرتیں ہوتی ہیں۔ تو آج آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں اصحاب کہف کا قصہ، اور یہ سورت جس کو سورہ کہف کہا جاتا ہے، انہی اصحاب کہف کے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کو سورہ کہف کہا گیا۔ اس کی ابتدا عجیب و غریب پیرائے میں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا کہ اصحاب کہف اور رقیم کیا یہ ان قصوں میں سے ہیں جو لوگوں کو تعجب میں ڈالنے والے، ان نشانیوں میں سے ہیں جو لوگوں کو تعجب میں ڈالنے والے ہیں؟ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت کی ابتدا کے بعد پھر قصے کو تفصیل سے بیان کر رہا ہے۔ تو یہیں سے قصہ نگار، قصہ لکھنے والے، قصہ بیان کرنے والے قرآن کے اس اسلوب سے ایک اسلوب حاصل کیے۔ جب کبھی کوئی لمبا قصہ کسی کو بیان کرنا رہتا ہے، اس کا اختصار، اس کا موضوع، اس کا ٹاپک مختصر لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے پھر اس کے بعد تفصیل سے قصہ بیان کرنے لگتے ہی، اور وہ اسلوب یہیں سے قرآن مجید سے لیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ قصے کو بڑی تفصیل کے ساتھ شروع کر رہا ہے، فرماتا ہے اذ اول فطر الکہف قالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا فضربنا علی آذان فی الکہف سنین عددا۔ تو یہاں تک بھی یہ قصے کی ابتدا ہی ہے، بلکہ قصے کا اختصار ہے۔ فرمایا
یاد کرو اس وقت کو جبکہ کچھ نوجوان غار کی طرف چلے گئے اور انہوں نے آپس میں کہا ربنا آتنا من لدنک، اے پروردگارا تیری طرف سے ہمیں عطا فرما، رحمت عطا فرما، شفقت عطا فرما، وہیّ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے معاملے کو سیدھے راہ پر لگا دے، اچھے ڈگر پر لگا دے۔ یہ ان لوگوں کی دعائیں تھیں، دعاؤں کے ساتھ یہ غار میں گئے تھے۔ اگر اس قصے کے بارے میں اگر تفصیلات میں آپ جاتے ہیں تو مفسرین نے بڑی لمبی لمبی تفصیلات اس کے اندر لکھی ہیں، بڑے اختصار کے ساتھ آپ ان سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ دقیانوس ایک بادشاہ گزرا ہے بہت پہلے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رومن کا بادشاہ تھا۔ یہ قول ہے، ایسے تو بہت سے اقوال اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ وہ لوگوں کو بت پرستی کی طرف بلاتا اور پوری قوم بت پرستی کے اندر مبتلا تھی، شرک کے اندر بالکل غرق تھی۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ چند نوجوانوں کو سمجھ عطا فرمایا، اور آج بھی بت پرستی سے لوگ دیکھ دیکھ کر اور ان کے حالات کو معلوم کر کر کے لوگ بیدار ہو چکے ہیں۔ اس پر سے آج نوجوان بیدار ہو چکا ہے۔ اس زمانے میں بھی بت پرستی سے اور وہاں ہونے والے جتنے بھی عرائض ہیں، یعنی وہاں پر ہونے والے جتنے بھی عرس ہیں، جتنے بھی تماشے ہیں، جتنے بھی ناچ گانے ہیں، ان تمام سے لوگ بیدار ہو جاتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے معاشرے کا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ لوگ نشہ کے عادی ہو رہے ہیں، لوگ رقص کے عادی ہو رہے ہیں، وہاں عریانیت ہوتی ہے، سارے کھیل تماشے ہوتے ہیں۔ ایسے حالات سے نوجوان، کچھ شریف نوجوان تھے، بالکل بیدار ہو گئے، اور تفسیر میں لکھا جاتا ہے کہ جب ان کا میلہ لگا، ناچ گانے اور بجانے اور ڈانس اور شراب پینے، اس طرح کا میلہ جب عام ہوا تو چند نوجوان، ایک وہاں درخت تھا اس میلے کے قریب، یہ ایک نوجوان نکلا اس کے چھاؤں میں جا کر بیٹھا، اور ایک نوجوان نکلا اسی چھاؤں میں جا کر بیٹھا، اور ایک اس طریقے سے ان کی عدد بڑھنے لگی، اور ہر ایک کا مقصد یہی تھا، بیزاری کا اعلان کرنا تھا، مگر آپس میں کبھی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جب نوجوان ایک جگہ جمع ہوئے تو آہستہ کسی نے بات چھڑی اور کہا کہ کیا بات، آپ بھی آئے ہو، میں ایک مقصد سے آیا۔ تو پوچھا گیا کہ کیا مقصد ہے؟ کہا کہ میں اس میلے سے میں بیزار ہوں، جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام بیزار ہوئے، اس ناچ گانے سے بیزار ہوں، ان تماشوں سے بیزار ہوں۔ تو ان میں سے ہر ایک نوجوان نے یہی کہا میں بھی بیزار ہوں، میں بھی اسی مقصد سے یہاں پر آ کر بیٹھا ہوں، میں بھی اس سے بیزار ہوں۔ اس طریقے سے تمام کی زبانوں سے ایک ہی بات نکلی، اور سب کے سب اتفاق کر لیے کہ اب ایسے میلے اور اس طرح کی باتوں سے ہم کو پرہیز کرنا، اور ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ پتہ نہیں وہاں پر کون نبی بھیجے گئے تھے اور کس نبی کی تعلیمات تھی، ایسے پتہ چلتا ہے کہ یہ توحید فطرت ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر بچہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، فطرت کے معنی بتائے گئے ہیں، اسلام پر پیدا ہوتا ہے، توحید کے اوپر پیدا ہوتا ہے، والداہ یحودانہ ینصرانہ اور یمجسانہ۔ پھر جب جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اس کے ماں باپ اس کو یا تو نصرانی بنا دیتے ہیں، یا تو مجوسی بنا دیتے ہیں، یا تو کسی اور مذہب کے پیرو بنا دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا انسان اپنی فطرت میں موحد ہے، انسان اپنی فطرت میں وہ ایک اللہ کی پوجا کرنے والا ہے۔ تو اس طریقے سے فطرت نے ان کو راستہ بتایا تھا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی نشانی اور کوئی پیغمبر کو وہاں پر بھیجا تھا، یہ اللہ جانتا ہے، تفصیلات ہمیں نہیں پتہ۔ لیکن ہر زمانے کے بادشاہ کے معنی، اس بادشاہ کو بھی جب خبر ملی تو ہاں ہمارے مذہب سے اور ہمارے طریقے سے روگردانی والے
روگردانی کرنے والے اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، ہمارے قوم میں پائے جاتے ہیں، ان کو لے آؤ، ان کو لے آؤ، ہم سزا دیں۔ جیسے نمرود نے اپنے خلاف جانے والوں کے لیے سزا کا اعلان کیا، جیسے فرعون نے اپنے خلاف جانے والوں کے لیے سزا کا اعلان کیا، اسی طریقے سے ہر زمانے کا بادشاہ یہی چاہتا ہے، ہر زمانے کا بادشاہ یہی چاہتا ہے کہ اس کے قوم کے پورے لوگ ایک ہی مذہب پر آ جائے، اور آج کل کے حکمرانے بھی وہی چاہتے۔ یہ تاریخ کا یہ تجربہ ہے، بتایا جاتا ہے کہ جس وقت اکبر بادشاہ نے دین الہی کا اعلان کیا تو اس کا بھی مقصد یہی تھا، یہ عیسائی ہے اور یہ یہودی ہے اور یہ پارسی ہے اور یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، یہ سکھ ہے، نہیں، اگر قوم ایک ہونا ہے اور ہماری بادشاہ سلامت رہنا ہے تو یہ ایک مذہب ان کے لیے ایجاد کر کے بتا دیا جائے۔ چنانچہ اس وقت کے علماء سو نے ایک مذہب بنا کر دیا جس کے اندر یعنی دین الہی جس کا نام رکھا گیا، اور اکبر بادشاہ اللہ اکبر اس وقت کا سلام تھا تو دوسرا جواب دینے والا کہتا جل جلالہ، یہ گویا کہ ایک دوسرے سے جب ملتے اکبر بادشاہ کی تعریف کرتے تھے، اور آج بھی جب مسجدوں کے اندر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا جاتا ہے تو بہت سے ہندو یہی سمجھتے ہیں اس اکبر بادشاہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ بات اسی لیے یہ تو توحید کا نعرہ ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب سے بڑا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچا ہے۔ تو میرے عزیز دوست اور بھائی، کہنے کا مطلب یہ کہ اس زمانے کے اس دقیانوس بادشاہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ لوگ کسی اور مذہب کو اختیار کریں، اور خاص کر کے توحید سے تو لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وہ بھی پریشان ہوا اور کہا کہ انہیں لاؤ، ہم سزا دینے والے ہیں۔ یہ بات سننا تھا، اس بات کو سننا تھا کہ پورے کے پورے نوجوان یہ غار کی طرف گئے، اور ان کے ساتھ یہ کتا تھا وہ بھی چلا گیا، کتا بڑا مانوس تھا ان سے، وہ بھی چلا گیا، اور وہ غار کے اندر وہ لوگ جا کر آرام کرنے لگے۔ اور یہاں حکمت یہ بتاتی ہے کہ جب بادشاہ وقت کسی کے در پہ ہو جائے تو ہر کوئی بادشاہ کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا، ایسے میں خاموشی اختیار کر، حکمت کے ساتھ کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا کہ اس سے کوئی ٹکراؤ نہ ہو، جب ٹکراؤ ختم ہو جائے گا تو پھر نکل کرے اللہ کی دعوت کو عام کرنا ہے، توحید کی دعوت کو عام کرنا ہے۔ یہاں اس قصے سے یہی بات ہمیں معلوم ہے۔ چنانچہ وہ نوجوان باہر نکلے اور غار میں گئے اور جا کر سو گئے۔ ایسے تو اعتزال کا مطلب لوگوں سے الگ تھلگ ہو جانا، اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا ہے کہ وہ شخص جو لوگوں سے ملتا ہے اور ان کے اذى کو سہتا ہے، ان کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، وہ شخص ان سے زیادہ بہتر ہے جو بالکل الگ تھلگ زندگی گزارتا ہے، لوگوں سے ڈر کر یا لوگوں کے تکلیفوں سے ڈر کر دور بھاگتا ہے، اس سے وہ شخص بہتر ہے جو لوگوں میں رہتا ہے، لوگوں کے اذى کو سہتا ہے اور لوگوں کی مشکلات کو سہتا ہے اور برداشت کرتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اجر عظیم دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ لوگ جب غار کے اندر الگ ہو گئے تو پھر اس کے بعد زمانہ گزر گیا، زمانہ گزرتا گیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو سوتے ہوئے ویسے ہی چھوڑ دیا۔ اور وہاں پر ایک بات یہ بھی مشہور تھی کہ مرنے کے بعد لوگوں کو اٹھایا نہیں جاتا، اور ہر ملحد یہی کہتا ہے اور ہر ملک سے ہی کہتا ہے، سوائے اسلام کے سارے کے سارے لوگ یہی کہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو سلا دیا۔ سلانے کا مقصد یہ تھا کہ بعد الموت پر لوگوں کو بتائیں کہ ایمان لے آئے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ جتنے دیر چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے سلاتا ہے، جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے اٹھاتا ہے، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ تو بہرحال کئی مقاصد وہاں تھے، وہ لوگ جا کر سو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے سونے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سے معجزات بتائے۔ ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ غار اس بار غار کو انہوں نے اختیار کیا تھا، ڈائریکٹ اس کے اندر سورج کی روشنی نہیں آتی، سورج کی دھوپ نہیں پڑتی تھی، سورج کی دھوپ اس کے اندر نہیں پڑتی تھی،
بلکہ یا تو مشرق سے یا تو مغرب سے دھوپ گزر جاتی تھی، بغیر کسی دھوپ کی تمازت کے وہ لوگ غار کے اندر بڑے آرام سے سو رہے تھے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ کتا جو ان کے ساتھ گیا تھا اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے جلایا، اور وہ کتا جو غار کے دہلیز پہ آ کر اپنے دونوں پیروں کو پھیلا کر اس طریقے سے بیٹھا تھا کہ گویا کہ ان کی حراست کر رہا ہے، ان کی پہرے داری کر رہا ہے، گویا کہ وہ واچمن بنا ہوا ہے اس غار والوں کے لیے، آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ اگر کوئی جائے تو بالکل وہ لوگ نیند کے اندر کبھی الٹ پلٹ بھی ہوتے تھے، کیونکہ آدمی ایک ہی پہلو پر سو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا خون رک جائے، اس کے رگوں پر اثر ہو جائے یا زمین اس کو کھا جائے، اس لیے کہ یہ معمولی چھوٹی سی مدت نہیں رہے تھے، بلکہ 309 سال تک یہ لوگ ایسے ہی سو رہے تھے۔ بڑی تعجب کی بات، 309 سال، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى۔ پھر یہاں سے جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے بات شروع کی، نحن نقص علیہم نبأہم، ہم ان کے قصے کو بہتر انداز سے ہم اس وقت بیان کرنے والے ہیں۔ یہاں سے تفصیلی قصہ شروع ہوتا ہے۔ اب تک ایک مقدمہ تھا، مقدمے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے قصے کا خلاصہ بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے وہاں پر ان کو سلا دیا، آرام سے سو گئے، اور 300 سال تک، بلکہ 309 سال تک وہ برابر سوئے رہے۔ جب 300 سال کے بعد اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار عالم، ہمیں تیری طرف سے رحمتیں نازل فرما، اور ہم تیرے توحید کو لے کر اٹھے ہیں اور تیری توحید کا ہم پرچار کرنا چاہتے ہیں، جب موقع ملے گا پھر سے ہم جائیں گے، جا کر توحید کو ہم لوگوں کے درمیان میں عام کریں گے۔ اس طریقے سے کیونکہ ہماری قوم جو بت پرستی کرتی ہے، بتوں کے پاس جا کر پتہ نہیں کیسے کیسے وہاں پر وہ عید مناتے ہیں، عرس کرتے ہیں، کیسے کیسے تماشے کرتے ہیں، ان کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ آج بھی بت پرستوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، قبر پرستوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جھنڈا پرستوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلائل جتنے بھی اللہ تعالیٰ اتارے، چاہے وہ فطری دلائل، چاہے وہ آسمانی دلائل ہو، سارے کے سارے اللہ تبارک تعالیٰ نے توحید کے اوپر دلائل اتارے ہیں، لیکن ان تمام باتوں کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے دلائل نہیں اتارے۔ اسی لیے انہوں نے کہا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، جبکہ وہ لوگ کھڑے ہوئے کہنے لگے ہمارا رب آسمان و زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونه الہا، ہم اس کے علاوہ کسی اور کو ہم نہیں بلائیں گے، کسی اور کی عبادت ہم نہیں کریں گے۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے ایسے کہہ دیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بلا لیا، کسی اور کو پکارا، تو گویا ہم نے ظلم کر دیا، گویا کہ ہم نے شرک کر دیا۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہا، یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کو اپنا معبود بنا لیے ہیں، دوسرے بتوں کو اپنا معبود بنائیں۔ لولا یاتون علیہم سلطان، کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ دلیل کبھی نہیں ہوتی، ان بت پرستوں کے پاس، ان شرک کرنے والوں کے پاس کبھی دلیل نہیں۔ فمن امر ممن افترى على الله كذبا، یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے علاوہ بھی کسی اور کی عبادت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے موقع دیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں 309 سال تک انہیں زندہ رکھا۔ پھر اس کے بعد اچانک جب وہ لوگ بیدار ہوتے ہیں تو انہیں بڑی بھوک لگتی ہے، اور ان میں سے ایک سے کہتے ہیں ہم یہیں پر آرام کرتے رہیں گے، تم جا کر یہ پیسہ ہمارے پاس ہے، ان کو لے کر جاؤ، بہترین کھانا بازار میں جو بھی اچھا کھانا ملتا ہے اس کو لے کر ہمارے پاس۔ اور ایک شخص نکلا اور جا کر دیکھتا ہے تو پورا ماجرا بدل گیا، پورے حالات بدل گئی، وہ دنیا نہیں رہی ہے۔ 300 سال کے بعد حالات نیچے اوپر ہو جاتے ہیں، اور 300 سال پہلے رہنے والے اب تو کوئی زندہ نہیں، اور وہ بادشاہ بھی نہیں، وہ پیسہ بھی نہیں۔ اور جا کر جب
کھانے کے لیے کسی ہوٹل میں یا جہاں پر یعنی کھانے کی دکان تھی وہاں پر اپنا پیسہ آگے بڑھاتا ہے تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے. لیکن کمال کی بات یہ، معجزہ یہ کہ اس آدمی کے اندر کچھ تبدیلی نہیں آئی، بالکل ایسے ہی تازہ ہے 300 سال کے بعد، بالکل ایک عام آدمی کے جیسا ہے. لیکن جب پیسہ دیکھتے ہیں تو اس زمانے کا پیسہ 300 سال پہلے کا پیسہ ہے. لوگ جمع ہو گئے، لوگ اکٹھا ہو گئے، یہ کہاں سے ہے؟ لوگوں نے بعضوں نے کہا کوئی خزانہ اس کو ملا ہوگا، پرانا خزانہ، اس میں سے پیسے نکال کر لایا. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم اس زمانے کے لوگ ہیں، اس زمانے کا پیسہ ہے. کیا وہ بادشاہ نے کہا کہ وہ زمانہ تو گزر گیا، بہت زمانہ ہو گیا، تم کہاں رہتے ہو، کہاں سے آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ بڑے تعجب سے لوگوں نے سوال کیا اور لوگ جمع ہوئے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چلو میں اپنا ٹھکانہ میں بتاتا ہوں. وہاں لے کر گئے جس غار کے پاس. وہاں جب اس نے کہا کہ تم جانا نہیں، سب سے پہلے میں جاؤں گا، سب سے پہلے میں جاؤں گا، اور داخل ہوا اور پوری کیفیت وہاں پر سنا دی. تو پھر اس کے بعد باہر نکلے. انہوں نے جو لوگ وہاں پر جمع ہوئے تھے اس غار کے پاس آئے تھے ان تمام کو نصیحت کی اور تمام کو توحید کی بات سنائی. اور توحید کی بات سنانے کے بعد وہ لوگ بھی بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ دیکھو تمہاری وجہ سے ہمیں توحید کا راستہ ملا ہے، ہم اسی توحید کے اوپر جمے رہیں گے. پوری باتیں انہوں نے بتا دی اور جو کچھ نصیحت کرنا کر دیا. پھر اس کے بعد وہ غار میں چلے گئے. پھر اس کے بعد کہاں گئے، کیسے غائب، اللہ تعالیٰ جانتا. وہاں سے مسئلہ ختم. پھر اس کے بعد ایک لمبی چوڑی بحث آتی ہے کہ اس غار کے لوگوں کو ہم کیا ہے، اس غار کے پر کوئی نشانی بنائی جائے. کسی نے کہا کہ کچھ بنا دے، کسی نے کہا کہ کچھ بنا دے، کسی نے کہا کہ کچھ بنا دے، کسی نے کہا کہ یہاں پر مسجد بنا دو، لوگ آ کر اللہ کی عبادت کریں گے. تو بہرحال یہاں پر سمجھنے کا مسئلہ ایک یہ ہے کہ یعنی کسی قبر کے اوپر کوئی مسجد بنانے کی اجازت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حبشہ اور اس طرح کے دوسرے ممالک کو دیکھا جہاں جہاں لوگ بزرگوں کی قبروں کو مزار بنا چکے ہیں اور وہاں پر عبادت ہو رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی یہود و نصارہ پر. لعنت بھیجتے ہوئے کہا اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے قبروں کو عبادت کی جگہ بنا لی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا لا تجعلوا قبری عرسا، میری قبر کو عرس کے معنی ہے بار بار آنے کی جگہ. یا اور ایک حدیث میں ہے لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو بار بار آنے کی جگہ نہ بناؤ، بار بار آنے کی جگہ بناؤ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی تاکہ لوگ شرک کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، شرک کے اندر مبتلا نہ ہو جائے. اور حدیث کے اندر ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر بنی ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات میں بنی ہے. بعد میں مسجد نبی تھی. جب مسجد نبی کی توسیع ہو گئی تو قبر بیچ میں آ گئی. اس کو بھی خلیفہ خامس عمر بن عبدالعزیز نے 5 کولی دیوار بنا کر اس مسجد سے اس قبر کو الگ کرنے کا جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. اور آج بھی وہ قبر انہی دیواروں کے اندر ہے، لیکن وہ دیواریں نظر نہیں آتی، صرف اوپر گنبد نظر آتا. اور پیچھے اس قبر کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پیچھے وہاں پر ازواج مطہرات کے اور بھی کمرے تھے. ان کمروں سے کمرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا کمرہ بھی تھا. اور بہت بات کی بات ہے، یعنی حضرت علی کے پوتے علی ابن حسن ابن علی وہاں پر رہا کرتے تھے، جن کو زین العابدین کہا جاتا تھا. انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص روزانہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آتا ہے اور وہ کھڑکی جو حضرت عائشہ کے حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدفون تھے، وہ کھڑکی جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر نظر آتی ہے وہاں پر بہت دیر تک ٹہلتا ہے اور چلا جاتا ہے. تو ایک دن بلایا، اے جناب تم روزانہ یہاں چلے آتے ہو، تم کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے میں سلام بھیجتا ہوں، قریب سے آپ کو میں درود بھیجتا ہوں. تو اس وقت زین العابدین کو بہت خوش ہونا چاہیے. اپنے دادا کے یعنی اپنے نانا کے قبر کے پاس آتا ہے اور نانا کے اوپر سلام بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے، بہت خوش ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ خوش نہیں ہوئے. کہا
کہ کیا میں ایک ایسی حدیث نہ سنا دوں جس کو میں نے اپنے دادا سے سنا ہے. وہ اپنے میرے نانا سے بیان کر رہے تھے. دادا سے مراد کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. نانا سے مراد کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں نے سنا ہے. کہا کہ تم یہاں کیوں آتے ہو؟ کہا کہ میں قریب سے سلام پڑھتا ہوں. انت ومن فی الاندلس سوا. تم یہاں جو قریب آ کر سلام پڑھتے ہو، ایک اندلس میں بیٹھ کر سلام پڑھتا ہے، دونوں کے دونوں برابر نہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا تجعلوا قبری عیدا. میری قبر کو بار بار آنے کی جگہ نہ بناؤ. اس لیے ہم ان لوگوں سے کہتے ہیں جو مدینے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں کہ مسجد نبی کو اپنے بار بار جانے کی جگہ بناؤ، اور تم جہاں ہوتے ہو وہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھو. اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے صلو علی حیثما کنتم فإن صلاتکم ترد. یہی حدیث سنائی تھی ذی العابدین میں اس شخص سے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو وہاں سے سلام اور درود بھیجو، اور درود اور سلام مجھ پر پیش کیا جائے گا. تم جہاں کہیں بھی ہو وہیں سے سلام اور درود پڑھا کرو. بار بار اس قبر کے پاس آنے کا یعنی شیوا نہ بناؤ. یہ ذی العابدین نے اس شخص کو تاکید کی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہترین درود کون سا پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیم. کہاں پڑھتے ہیں؟ تشہد میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں. اور سب سے بہترین سلام اور اس درود ابراہیمی سے پہلے جو سلام ہے وہ بہترین سلام ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، جس کے اندر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتے ہیں، لیکن پورے شعور کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ جب کبھی ایک آدمی 2 رکعت یا 4 رکعت یا 3 رکعت پڑھ کر جب بیٹھتا ہے، تشہد میں بیٹھتا ہے، تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے اور دوسرے درود بھیجتا ہے. ان دونوں کو پورے شعور کے ساتھ بھیجنا چاہیے کہ درود ضرور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر قبروں کو پختہ بنانے کی اجازت نہیں ہے، قبروں کے اوپر عمارت کھڑی کرنے کی اجازت نہیں ہے، قبر کے پاس بجاور بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، قبر کے اوپر چادر چڑھانے کی اجازت نہیں ہے، جب قبر کے اوپر چراغا کرنے لائٹ لگانے کی اجازت نہیں ہے، چڑھاوے چڑھانے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پر بوندی فاتحہ دینے کی اجازت نہیں ہے. یہ سارے کے سارے کام شرک، یہ سارے کے سارے کام ایسے شرک ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا جب تک کہ آدمی توبہ نہ کر لے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن آج اسی بھی لوگوں نے اسلام سمجھا. آج جو چیز شرک ہے بعین ہی شرک ہے اسی کو آج لوگوں نے اسلام سمجھ رکھا ہے. اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ اصحاب کہف کے غار کے اوپر لوگوں نے مسجد بنائی تھی. قرآن مجید کے اندر ہے، وہاں پر یعنی قبر کے اوپر نہیں بنائی گئی تھی. وہاں پر قریب میں اگر قبر کے اوپر بھی بنائی گئی تو وہ شریعت الگ تھی، یہ شریعت الگ ہے. اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے طور پر منع کر دیا ہے. ہاں اس غار کے قریب ضرور ان کے نشانی کے طور پر وہاں پر ایک مسجد بنائی گئی، لوگ جا کر نماز پڑھا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو سامنے قبر ہو تو آپ کی نماز قبول نہیں، آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی. ایک مرتبہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سفر میں تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے. لوگوں نے کہا القبر القبر، دیکھو تمہارے سامنے قبر ہے، تمہاری نماز. تو فوراً اس جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ جا کر آپ نے نماز پڑھی. قبرستان کے اندر نماز قبول نہیں، قبرستان کے اندر مسجد بنانی نہیں چاہیے. اور جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، اور اپنے نمازوں کی یعنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے مسجدوں کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے نماز کی جگہوں کی اصلاح کرنی چاہیے. تو بہرحال یہ واقعہ بڑا لمبا ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں آئندہ خطبے میں آپ کو بیان کروں گا. تو بہرحال بات پہ چل کرے لوگوں نے اختلاف کیا کہ وہ لوگ کتنے تھے، کیا وہ 3 تھے، چوتھا کتا تھا، کیا وہ 4 تھے، 5واں کتا تھا، یا 6 تھے، یا 7واں کتا تھا، یا 7 تھے، یا 8واں کتا تھا. اس طریقے سے بڑی چیزیں گائے ہوئی، لیکن تمام کے پیچھے پڑنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر عبرت یہی ہے کہ جب کبھی ہمیں کوئی مٹبھیڑ ہو جائے، کوئی ٹکراؤ ہو جائے باطل سے، ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے، باطل سے ٹکرانے کی طاقت نہیں رکھتے، خاموشی اختیار کرنے کی یہاں پر تاکید کی گئی، خاموشی اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے. اور جب اللہ تبارک تعالیٰ قوت دے گا، طاقت دے گا، اس وقت جا کر پھر توحید کی بات ہے پھیلانے کی
اجازت اللہ تبارک تعالیٰ نے دے رکھی ہے، اور اس سے یہ تمام باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ بہت سی عبرتیں، بہت سے دروس اس سے واقعے کے اندر موجود ہیں۔ انہی پر میں اتباع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اندر قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے اور اس سے عبرت حاصل کرنے، دروس حاصل کرنے اور ان کے اوپر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ واقعات اور یہ قصے جو بہترین قصے ہیں، لوگوں کے ذہنوں سے اوجھل نہیں، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، بار بار ان قصوں کی طرف توجہ دیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں اسلام کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کبھی ہماری موت آئے ہماری زبانوں پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، جہاں نفس نفسی کا عالم ہوگا، میدان محشر میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمارے نصیب میں ہو۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ جب جنت و دوزخ کا فیصلہ فرمائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ہمیں جنت الفردوس کا فیصلہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بشيرا ونذيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب لوگ پڑھ دو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى الصحابة أجمعين. اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى أبيك الحجاج الغداة والمسافرين في برك وبحر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الأحياء والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم